اتنا اگر صحابہ کی پڑھی ہے تو بھائی جان پہلے مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ. چلیں جی، جو صحابی کو برا کہے وہ بدبخت ہے، وہ یہ ہے وہ جو بھی ہے. اور جو صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجر ابن عدی سلام اللہ علیہ کو ظالمانہ طور پر قتل کرے وہ رضی اللہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعم. تمام مومنین کو جو علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اسی لحاظ سے ایک بہت بڑا بہتان اکثر مکتب اہل بیت پر باندھا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، اور بڑی اس طرح کی ان بیچارے نام نہاد علماء اور ناسمیوں کی طرف سے الزامات کی ایک بوچھاڑ لگائی جاتی ہے ہمارے مکتب پر، جس کا علمی میدان میں کوئی قد کاٹ نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اور اس پہ وہ ایک گلے پھاڑنے والے مولوی صاحب ہیں، غیر مقلد وہابی، ہشام الہی ظہیر، ان حضرت نے یہ سب سے زیادہ چیزیں اٹھائیں، اور باقاعدہ ایک تانہ زنی کے تحت کہ آپ مغرب کو کیا پیغام دے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، اعوذ باللہ تعالیٰ. تو آپ دوسرے جو مذاہب نے کیا پیغام دیا، وہ دوسرے مذاہب نے جو باتیں کی ہیں باقاعدہ آپ ہی کی کتابوں سے ماخوذ، وہ ہم ابھی آپ کو آئینہ دکھائیں گے الحمدللہ. پہلے ذرا سامعین گرامی قدر ان کا وہ آپ کلپ دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ یہ حضرت کتنے دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں. رافضی ہے اور میں ان سے مخاطب ہوں. بتائیے آپ مغرب کو، غیر مسلموں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمارا نبی بڑا اعلیٰ ہے، بے شک کوئی شک نہیں، میں اور آپ مل کے یہ پیغام دیتے ہیں، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عرفہ ہے، صادق ہے، امین ہے، اس سے زیادہ بلند اخلاق والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ حیادار کوئی نہیں، پرہیزگار کوئی نہیں، متقی کوئی نہیں، صالح کوئی نہیں. اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے. ایک بندے کے بارے میں پوری دنیا میں ہم پیغام دے رہے ہیں اچھا ہے، اور آپ ایسے بدبخت ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں خود تو اچھا ہے لیکن اس کی ساری بیویاں بری ہیں، امی عائشہ بھی، امی حفصہ بھی، ام حبیبہ بھی، معاذ اللہ. اچھا ہے لیکن اس کے سارے سسر برے ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، ابو سفیان بھی. اچھا ہے لیکن اس کا جو داماد عثمان ہے وہ بھی برا ہے، معاذ اللہ. اچھا ہے لیکن جب دنیا میں سے چلا گیا تھا اس کے سارے ساتھی معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تھے، صرف 4 ایماندار رہ گئے تھے. یہ مقدمہ آپ دنیا کے سامنے لڑ رہے ہیں کہ پیغمبر تو بڑا اعلیٰ ہے لیکن اس کا سارا ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ برے، معاذ اللہ. آپ کی عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے ان حضرت کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اب وہی گھسی پیٹی باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیعوں کا مسلمان عقیدہ ہے کہ سوائے 4 کے باقی سارے صحابہ مرتد ہو چکے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ وہ بدبخت ہیں وہ لوگ. مولوی شام صاحب، میں آپ کو فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم وارننگ دے رہا ہوں، انسان کے بچے بن کے اگر بیان دینا تو دو، ورنہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ بدبخت کون ہے، بدبختی کس کے ذمن میں آئی ہے، اور کون کس حد تک بدبختی کے اندر جوجھتے ہوئے اپنے مذہب کا بیڑا غرق کر گیا ہے. انسان کے بچے بن کے بات کرو. یہ مرزا انجینئر کو تم جواب نہیں دے رہے، یہ مکتب اہل بیت کے اوپر بات کر رہے ہو. ہم 2 منٹ سے پہلے تمہیں اور تمہارے پسند کے رضی اللہ کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے. یہ آخری وارننگ ہے. علمی مقابلہ کرنا تو کرو، ورنہ بکواسات کرنے سے باز آ جاؤ. ذلیل کر کے رکھ دیں گے تمہیں. تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ مکتب اہل بیت کے طالب علموں کے ساتھ آ کے پنجہ آزمائی کر سکو. اور دوسری بات، اچھا جی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اچھا جی تو پھر جناب آدم سلام اللہ علیہ کے بیٹے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت نوح سلام اللہ علیہ کے بیٹے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں آپ ویسٹرن سائڈ کو جو سارا پیغام دے رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ اس پر اعتراض نہیں کریں گے کہ دیکھیں جی ایک شخص کو آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا ہے، وہ بھی نبی اللہ ہے یہ وہ، اور اس کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، دوسرا جو اس کا بیٹا وہ اپنے باپ کو نہیں مان رہا. ہاں جی تب کیا کہو گے؟ ہیں کیا کرو گے پھر؟ قابیل علیہ السلام کہو گے نعوذ باللہ من ذالک، یا قابیل رضی اللہ عنہ؟ وہ بھی تو نبی کے گرد و نواح میں تھے نا. خیر، اور جناب نوح کی بیوی کے بارے میں بالخصوص کیا آپ نظریہ پیش کریں گے حضرت؟ اور یہ سب سے بڑا کائنات کا جھوٹ ہے کہ ہم صحابہ اور نعوذ باللہ من ذالک امہات المومنین سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخی کرتے ہیں، ہم انہیں ٹھیک نہیں مانتے. ہم اس صحابی کو صحیح مانتے ہیں جو واقعاً صحابی ہے، جو طلقاء میں سے نہیں ہیں. اور مزید اپنی تسلی و تشفی کروانے کے لیے قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب الصحابہ والطلقاء کا مطالعہ کر لیجیے گا، آپ کو واضح پتہ چل جائے گا آپ نے کتنی بڑی بونگی ماری ہے اس سارے سسٹم میں. یہ مؤلفۃ القلوب جو قرآن میں جن کا ذکر ہے، جو ڈر کی وجہ سے یا پیسے لے کر مسلمان ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟
ضروری نہیں ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آ جائے کلمہ پڑھ لے وہ اسے صحابی کی فہرست میں ہی آپ لوگ لے کر آئیں. عجیب جہالت ہے خدا کی قسم اس بندے کی. دس از اے ویری انٹرسٹنگ آئٹم. اور رہ گئی شیعہ مکتب کے اوپر جو اعتراض ہے کہ 4 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے، تو بھائی جان یہ اردو کتاب ہے شیعت کا مقدمہ حسین امینی صاحب کی، یہی پڑھ لیتے کاش. ہاں جی، اس روایت کی کیا حیثیت ہے جی؟ صفحہ نمبر 383 383 پر انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ روضۃ الکافی کی روایت سوائے 3-4 کے باقی سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے. مذکورہ روایت اصول روایت کی معیار پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ اس میں ایک راوی حنان بن صدیر واقفی المذہب ہے. واقفی مذہب لوگ زندیق ہو کر مرتے ہیں، اور یہ لوگ کافر مشرک اور زندیق ہیں. یہ واقفی مذہب کے بارے میں امام رضا صلوات اللہ علیہ کا فرمان موجود ہے. تو جنہیں اہل البیت صلوات اللہ علیہم اجمعین خود زندیق، کافر اور مرتد کہہ رہے ہیں سامعین گرامی قدر، ان کی روایات کس طرح قابل التفات ہو سکتی ہیں؟ رہ گئے کہ روایت نقل کیوں کی ہے، تو نقل روایت سے کبھی بھی صحت روایت کا امکان پیدا نہیں ہو سکتا. محدثین اکثر اوقات غلط روایات نقل کر جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ویسے ہی غیر مقلد وابی حضرات کو تو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے تو ڈیڈی نے پوری کتاب لکھی ہے ناصر الدین البانی نے، سلسلہ احادیث الضعیفہ، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا. خیر آگے چلتے ہیں سامعین. غیر مسلموں کے بارے میں بڑی آگ لگی ہے جی، بڑی آگ لگی ہے یہ مولوی صاحب کو. غیر مسلم کیا سوچیں گے، یہ ہے وہ ہے. آئیں ذرا غیر مسلم کو بھی اندر لے آتے ہیں. یہ مارٹن لنکس کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے، ہز لائف بیسڈ آن دا ارلیسٹ سورسز. اور اس میں صفحہ نمبر 344 میں مولا علی کے بارے میں واضح لکھا ہے کہ علی said to ابو بکر we had some claim there in for our nearness of kinship unto the messenger of God صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے لحاظ سے ہمارا بھی سب سے زیادہ خلافت میں حق بنتا ہے. الحمدللہ nearness of kinship unto the messenger of God صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات دو ٹوک الفاظ میں مارٹن لنکس نے لکھی ہے. یہ ہے آپ کی کتابوں سے ماخوذ خلافت کا احوال. ٹھیک ہے جی. اور پھر سامعین گرامی قدر اس کے سارے سسور برے ہیں، تو اس طرح کے کام ہی کیوں کیے ہیں؟ اس طرح کے کام ہی کیوں کیے ہیں؟ اور غیر مسلم محققین میں یہ پنڈت ٹھاکر پرساد کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، چراغ تلے اندھیرا، صفحہ نمبر 14 پر بنی امیہ کی روش والے چیپٹر میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین جانی دشمنوں میں سے تھا. اس کا مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قدم پر لڑنا تھا، اسلام کے برخلاف پروپیگنڈا کرنا اور مسلمانوں کی طاقت کا شرازہ بکھیرنا تھا. یہ ہے ابو سفیان کی حیثیت جو ایک ہندو دانشور نے اپنی کتاب کے اندر واضح کی ہے، پنڈت ٹھاکر پرساد نے. الحمدللہ. کمپٹیشن اوور، کمپیٹ اور ڈائی. اور سامعین محتشم، بہت سے ایسے دلائل دیے جا سکتے ہیں. اب ان حضرات کے اوپر جو یہ بات سوار ہوئی ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، امہات المومنین کے بارے میں یہ کہتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے، بعد نبی وہ سارے ہٹ گئے تھے، یہ ہے وہ ہے. اللہ جانے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. نہ کسی شیعہ کتاب کا حوالہ، نہ گل، نہ بات بات منہ چکے جو اعتراض بنا اسے لا کے چیپ دیا، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں. اور بھائی ہماری کسی کتاب سے کوئی مستند روایت بھی تو پیش کریں. مولوی صاحب، پگیاڑ صاحب، آتا جاتا گھنٹہ کچھ نہیں ہے، بس اعتراض کرنے میں چیمپئن ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تھانے دار لگے ہو، سپرنٹینڈنٹ لگے ہو کہ جو کہو گے اسے سچ مان لیا جائے گا. اور اتنا اگر صحابہ کی پڑھی ہے تو بھائی جان پہلے مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ. چلیں جی، جو صحابی کو برا کہے وہ بدبخت ہے، وہ یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے. اور جو صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجر ابن عدی سلام اللہ علیہ کو ظالمانہ طور پر قتل کرے وہ رضی اللہ ہے. جو عمار یاسر کو قتل کروائے وہ رضی اللہ ہے. جس کے باغی ہونے کی بشارت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے کر گئے ہیں وہ رضی اللہ ہے. آپ کے ماموں معاویہ کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں ڈرتا. جو بات لکھنے سے آپ کے محدثین اور مورخین نے یہ پہلو تیاری کی، میں کیوں کروں بھائی؟ آپ کے ائمہ حدیث اور ائمہ تاریخ لکھ سکتے ہیں، میں بول بھی نہیں سکتا. کمال ہے. اور اس بات کا میرا نہیں خیال کہ کوئی معقول جواب ان کے پاس ہوگا. جو قتل کروا دے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تلیق ہو کے وہ رضی اللہ عنہ ہو گیا. ہم اگر اس کی حیثیت دنیا کے سامنے واضح کریں تو ہم بدبخت ہو گئے. واہ سبحان اللہ. تو پہلا بدبخت پھر آپ کا امام بخاری ہے جس نے حدیث لکھی تھی تقتل کا فعت الباغیہ. ہاں سوری سامعین، اب اس بات کو ہم کلیئر آؤٹ کرتے ہیں اور صحابہ کی جو نے ڈٹ لگائی ہے اس کا بھی جواب دے دیں. یہ جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے جی، صحیح بخاری. بڑا بخاری پہ مان ہے نا انہیں. آئیں جی پڑھتے ہیں. جو بے عشق حیدر جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخاری ان کو نہیں آتی. بخاری صفحہ نمبر 756 کتاب التفسیر پارہ نمبر 18.
باب نمبر 678 کی حدیث نمبر 1733 ہے، جہاں پہ بروز محشر جب کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہوں گے ان کے بارے میں؟ یا رب اصحابی، یا رب اصحابی، بار الہ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں۔ تب اللہ کیا کہے گا؟ فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعات رائج کی ہیں۔ ما احدث، اللہ اکبر، لا تدری ما احدث بعدک، اللہ اکبر، کیا کیا احداث ان کی طرف سے ہوئے، کیا کیا بدعات اور گھٹیا افعال انہوں نے آ کر اسلام کے نام پر رائج کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین محتشم، تو یہ الحمدللہ ان کے گھر کا موقف تھا جو ہمارے نام پہ چیپنے کو، یہ بڑی یہ غیر مقلد وابیوں کے گرزلی بھالو صاحب یہ چیزیں مار رہے تھے ماشاءاللہ۔ خیر، اب سامعین میں ایک عبارت پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، جو لٹرلی سن کے دیکھ کے آپ کو نفرت آئے گی ان لانتیوں سے۔ ہمیں درس دیتے ہو محبت صحابہ کا، ہمیں درس دیتے ہو دیگر شخصیات سے، تم تو رسول خدا کے گستاخ ہو۔ تم نے جو رسول خدا کے بارے میں بکواس کی ہوئی ہے، بلکہ بکواسیں کی ہوئی ہیں، میں ان میں سے ایک نمونہ دکھانے لگا ہوں۔ سامعین، یہ ان کے اور دیوبندیوں کے مشترکہ پیر اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 118 پہ اس نے واضح طور پہ یہاں بکواس کی ہے، لکھنا تو دور کی بات، بکواس ہی کہوں گا۔ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، معاذ اللہ۔ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ لکھ دی لعنت ایسے عقیدے پہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سامعین، یہ ان لانتیوں کا عقیدہ جو ہمیں بدبخت کہہ رہے تھے، تو پھر بڑا بدبخت ہیں، تمہارے سے بڑا کائنات میں کوئی بدبخت ہے ہی نہیں۔ وابی مولوی لانتی انسان، یہ کیا بکواس کی ہے تمہارے ڈیڈی نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال گدھے اور بیل کے خیال سے بھی برا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سی اہل حدیثیت ہے؟ یہ کون سا منہج اہل حدیث ہے؟ تم وابی ہو، وہابی۔ اہل حدیث غیرت مند ہوتا ہے، وہ ہوئی بے غیرت جو نبی کے بارے میں بکواس کرتے ہو۔ سامعین، لکھا تو لکھا، رجوع کرنا تو درکنار، اس کا دفاع کیا باقاعدہ۔ یہ میرے پاس ان کے شیخ الحدیث مولوی اسماعیل سلفی کی کتاب فتاوی سلفیہ موجود ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ اسماعیل دہلوی کی عبارت کا تفصیلاً دفاع کیا اپنی اس فتاوی سلفیہ میں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ خیال والی عبارت کا۔ سامعین محتشم، تو اب مجھے بتائیں کہ پیچھے رہ کیا گیا؟ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم مغرب کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ تم غیر مسلمین کو کیا پیغام دے رہے ہو کہ نبی کا خیال گدھے کے خیال سے بھی برا، لا حول ولا قوت الا باللہ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم لوگوں کا معیار ہے؟ مولوی شام صاحب، کبھی غلطی سے میرے سامنے نہ آ جانا، میں تم وہابیوں کی وہ پولیں کھولوں گا نا، وہاں پہ منہ چھپاتے پھرو گے۔ یہ الحمدللہ ایک شیعہ علی اور سید کا وعدہ ہے، یاد رکھنا۔ دوبارہ اگر شیعہ نے علی کو بدبخت کہا نا، میں پھر بڑے بڑے رضی اللہ بدبخت ثابت کروں گا، اور تمہاری اپنی کتاب سے۔ گیٹ آؤٹ۔